حبیبہ حبیب خدا حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان، جس سے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو درود پاک کے بہت سے فضائل اور بہت برکات ہیں۔ ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے ہم ماہ رمضان مبارک کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے رمضان پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ فرض ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ تلاوت قرآن کا شرف مسلمان کثرت سے حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اعتکاف کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت بھی ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں شب قدر بھی ہے، اس میں بھی عبادات ہوتی ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک سنت ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 663 663 عرض کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا، اور کنز العمال میں ہے رمضان میں صدقہ کرنا دیگر مہینوں میں صدقات کرنے سے افضل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ سارا مہینہ خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے بال بچوں پر، اہل و عیال پر جو خرچ کریں اس کے بھی فضائل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے لیے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اور عام طور پر خرچ کیا بھی جاتا ہے، سحری میں، افطار میں ماشاءاللہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ترکیب ہوتی ہے، خوب پھل فروٹ اور شربت طرح طرح کے پیتے ہیں۔ ہاں، ایسے شربت نہیں پینے چاہیے جیسے گلے خراب ہو جائیں، بہت یخ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے، اب پکوڑے تل تل کے کھائیں گے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اور ماہ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ گھروں میں لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک سے ملا دے، اور ماہ رمضان مبارک کی جو بھی عبادات ہیں اللہ ہمیں سب کے سب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی جو چیز انسان کے نام اعمال میں، ترازو اعمال میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی، بہت عظیم نیکی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔